مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اتنا علم بھی کسی کے پاس ہوگا؟ شجاعت پھر عرض کرتا ہوں، علم پہلے سن لیں، اتنا علم بھی کسی کے پاس ہوگا؟ ایک بندہ جن نے ساری زندگی مولا علی نو ستایا ہے، پوری زندگی ایک گھڑی بھی چین نال نہیں بیٹھن دیتا، انہوں مسئلہ بن گیا ایک بندہ مر گیا، ادھیاں کچھ آتاں عورتاں نال مل دیاں سن، کچھ مرداں نال، سمجھ نہ لگے انہوں عورتاں والا کفن دیتا جائے گا یا مرداں والا۔ میرے مولا علی کو خط بھیجا، عرض کی حضور ایک مرنے والا مر گیا ہے، اس کی مکمل عادتیں عورتوں سے ملتی ہیں، مکمل عادتیں مردوں سے ملتی ہیں، پتہ نہیں چل رہا اسے مردوں والا کفن دیا جائے گا یا عورتوں والا۔ میرے مولا نے یوں خط پڑھا اور پھر فوراً اپنے ذاتی شعر پڑھے، فرمایا ردینا لقسمت الجبار فینا، ردینا لقسمت الجبار فینا وللعلم جاہلو، فرماتے ہیں میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں، دنیا داروں کو اس نے مال دیا ہے، آل محمد کو علم سے نواز رکھا ہے۔ فرمایا دنیا داروں کو مال دیا ہے، آل محمد کو علم سے نواز رکھا ہے۔ فوراً برچستہ میرا مولا بولا، فرمایا اس کی بائیں طرف کی پسلیاں گن لو، اگر مرد عورت کے مقابلے میں ایک پسلی کم ہو تو اسے مرد سمجھا جائے گا، ایک پسلی زیادہ ہو تو وہ عورت تصور کی جائے گی، کیونکہ جب جناب حوا کو بنایا تھا تو جناب آدم کی بائیں سائیڈ کی ایک پسلی توڑ کے بنایا گیا تھا۔ آنکھ کے دیکھنے کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، آپ کسی بھی آئی اسپیشلسٹ سے اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں، میرا آئی اسپیشلائزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب کوئی چیز بیان کرنی ہو تو پھر کہیں نہ کہیں سے تحقیق کر کے بیان کرنا ہوتی ہے۔ آنکھ کے دیکھنے کا ایک قاعدہ ہے جس کو کہتے ہیں رطوبت جلیدی، اس کو سب سے پہلے میرے پیر علی نے دریافت کیا، اس کو سب سے پہلے میرے پیر علی ابن ابی طالب نے دریافت کیا ہے۔ ایک بندہ قتل ہو گیا، اس کے قاتل میں شبہ تھا، مشتبہ قاتل بہت تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ مولا کائنات نے اس کی آنکھ کھولی، فرمایا سارے بندے اس کے سامنے سے گزرو۔ ایک بندے نے کہا حضور یہ تو اب کام کرنا بند کر چکی ہے۔ فرمایا بالکل ٹھیک، یہ کام کرنا تو بند کر چکی ہے، لیکن جو پہلے کام کر چکی ہے وہ تو اپنی میموری میں پرنٹ کر چکی ہے نا، جو کام پہلے کر چکی ہے وہ تو یہ پرنٹ کر چکی ہے نا اپنے اندر۔ سامنے سے گزرو، سامنے سے ایک بندہ گزارا گیا، پھر دوسرا بندہ، پھر تیسرا بندہ، جب قاتل گزرا فرمایا تم اس کے قاتل ہو۔ اس نے پوچھا جی دلیل کیا ہے؟ فرمایا جب تم اسے قتل کر رہے تھے تمہارا چہرہ اور تمہارے کپڑوں کا رنگ اس کی آنکھ کی رطوبت جلیدی میں پرنٹ ہو چکا ہے، اس کی آنکھ کی رطوبت جلیدی میں وہ پرنٹ ہو گیا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا کیمرہ جس بندے نے تخلیق کیا اس بندے کا نام تھا ابو الحسن مصری۔ اس نے بھی جب کیمرہ بنایا اس نے فوراً کہا کہ جو پہلا فوٹو بنتا ہے اسے نیگیٹو کہتے ہیں، اسے نیگیٹو کہتے ہیں۔ کیوں؟ آنکھ کا بھی یہی طریقہ ہے، یہ پہلے اپنے اندر الٹی تصویر جذب کرتی ہے، اس کو سیدھا کرنا رطوبت جلیدی کا کام ہوتا ہے۔ یہ تصویر کے نیگیٹو اور پازیٹیو تھیوری کا سب سے پہلا بانی میرا پیر مولا علی ہے۔ کون مولا علی؟ کون مولا کائنات؟ شام دی ایک ریاست ہے جیدہ نام جبل سا، یہ آپ تمام کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سیرت میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ جبل سا شام دی ریاست ہے، اتھوں دے بادشاہ دا نام جمشید۔ او دا طریقہ ایوے کہ جیڑا بھی بندہ او دے دربارچ میرے محمد دا نام لیندہ وہ گردن اڑا دیندے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے مولا علی نے فرمایا علی تم جاؤ گے؟ عرض کی تھی وہ پیر ناصر شاہ ناصر چشتی نے کہا تھا، اسی میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب سرکار نے فرمایا جاؤ گے، مولا علی نے عرض کیا میرے مائیا ٹولیا چننا تو آنکھیں تے میں نہ مننا، مائیا ٹولیا میرے چننا تو آنکھیں تے میں نہ مننا، حضور لازمی جاؤں گا۔ مولا علی چند قدم چلے، یوں واپس پلٹ کے دیکھا اور ہاتھ باندھے،
عرض کی سونا جی آنکھیں تے ذوالفقار نال لے جا، جی آنکھیں تے ذوالفقار نال لے جا، فرمایا لے جاؤ۔ مولا کائنات نے اپنی ذوالفقار اٹھائی، پہنچے او دے دربار دے اندر۔ او دا طریقہ سی کہ جیڑا بندہ کملی والے دا نام لیندہ سی گردن اڑا دیندہ سی، او دے سامنے پہنچ کے فرمایا پڑھ کلمہ میرے محمد دا۔ انہیں انج اپنی تلوار نیام چو باہر کڈی، میرے مولا نے اپنی ذوالفقار چمکا کے فرمایا ہوش دے ناخن لے، او تیری تلوار کسے لوہار بڑھائی ہے، میری اتوں آئی ہے۔ تیری تلوار کسے لوہار بڑھائی ہے، میری اتوں آئی ہے۔ یہ عنوان تو ہمیں کسی نے نہیں بتانا کہ کیسے بیان کرنا ہے۔ فرمایا تیری تلوار کسے لوہار بڑھائی ہے، میری اتوں آئی ہے۔ تیری تلوار ایک وقت اکو بندہ مار دیئے، میری ذوالفقار ایک وقت 70 بندے مار دیئے۔ بات کرو میرے ساتھ۔ او میں لکڑ دی تسبیح کڈاں تے راجہ وقار صاحب چاندی دی کڈ لین، میں پھر جیب جی پانی۔ او جس لئے مولا 7 گز کد سی مولا دی ذوالفقار دا جدوں نیام چو باہر کڈ دے سن۔ جس لئے مولا دی ذوالفقار ویکھی نا، انہیں اپنی تلوار نیام وچ پائی، انہیں کہا بیٹھ کے بات کرتے ہیں، انہیں کہا بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں۔ وہ ایک ملک دا مسئلہ سی نا، وہ پہلے حملہ ہویا نا، تو وہ کہندہ سی ٹرمپ کیسی جناب اندہ تے حملہ کرانگے۔ وہ جس لئے انہوں نے اس ملک دی وزارت دفاع وغیرہ اڑائی نا، پھر ٹرمپ کہندہ ڈیل سے بات کرتے ہیں، انہیں کہا بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ جس لئے انہیں کہا بات کرتے ہیں، فرمائے انہیں کہا جی اے میرا مولوی ہے، اے میرا ادھا خزانہ کھا گیا تے ڈکارے نے اجے تک نہیں مارے، اے توڑے کو لوگ کچھ سوال کرے گا۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اے سوال کرے لیکن شرط ہے پھر ایک سوال میں بھی کرنے، یہ سوال کرے بالکل ٹھیک ہے لیکن پھر ایک سوال میں بھی کروں گا۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ فرمایا کرو بھائی سوال۔ وہ پوچھنے لگا، وہ ایک بتاؤ جس کا 2 نہیں وہ 2 بتاؤ، جس کا 3 نہیں وہ 3 بتاؤ، جس کا 4 نہیں وہ 4 بتاؤ، جس کا 5 نہیں وہ 5 بتاؤ، جس کا 6 نہیں وہ 6 بتاؤ، جس کا 7 نہیں وہ 7 بتاؤ، جس کا 8 نہیں وہ 8 بتاؤ، جس کا 9 نہیں وہ 9 بتاؤ، جس کا 10 نہیں وہ 10 بتاؤ، جس کا 11 نہیں وہ 11 بتاؤ، جس کا 12 نہیں وہ چیزیں بتاؤ جن کی نما ہے نہ باپ، اور وہ قبر بتاؤ جو اپنے مقبور کو لے کر زندہ گھومتی رہی۔ یہ سوال کر دی اس نے۔ میرے مولا نے فرمایا ایک ایک کر کے پوچھتے جاؤ۔ انہیں کہا وہ 1 کا 10 جدہ 2 نہیں۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ ایک میرا اللہ ہے۔ اس نے کہا وہ 2 بتاؤ، جس کا 3 نہیں۔ فرمایا دن اور رات۔ اس نے کہا وہ 3 بتاؤ، جس کا 4 نہیں۔ فرمایا وہ 3 طلاقیں ہیں جس کا اختیار اللہ نے فقط مرد کو دے رکھا ہے، وہ 4 بتاؤ، جس کا 5 نہیں۔ فرمایا آگ پانی مٹی ہوا عناصر اربع ترکیبیہ جس سے انسان بنایا گیا ہے۔ اس نے کہا وہ 5 بتاؤ، جس کا 6 نہیں۔ فرمایا حواس 5، دیکھنا چھونا چکھنا سونگنا، یہ حواس 5۔ اس نے کہا وہ 6 بتاؤ، جس کا 7 نہیں۔ فرمایا مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے 6 جہت، 6 جہت۔ اس نے کہا وہ 7 بتاؤ، جس کا 8 نہیں۔ فرمایا رمکا ملتا جویا بلتا سجین عجبہ، یہ 7 زمینیں ہیں، اس کا 8 کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ 8 بتاؤ، جس کا 9 نہیں۔ فرمایا عدن ماوا خلد دار السلام دار المقامہ علیین اور جنت نعیم، یہ اللہ نے 8 جنتیں بنائی ہیں، اس کا نامہ کوئی نہیں، اس کا نامہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ 9 بتاؤ، جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا زحل شمس قمر مریخ عطارد مشتری زہرہ کرسی اور فلک الافلاک، یہ 9 ستارے ہیں، اس کا 10واں کوئی نہیں۔ فرمایا اس کا 10واں کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ 10 بتاؤ، جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا اگر حاجی سے غلطی ہو جائے وہ 10 روزے رکھے، 3 مکے میں 3 مدینے میں 4 گھر آ کر، اس کا 11واں کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ 11 بتاؤ، جس کا 12واں نہ ہو۔ فرمایا انی رائے تو 11 کوكبا والشمس والقمر رائے تو ہم لی ساجدین، جناب یعقوب کے جن 11 بیٹوں نے یوسف کو سجدہ کیا تھا وہ 11 تھے، ان کا 12واں کوئی نہیں، وہ 11 تھے۔
ان کا 12واں کوئی نہیں. اس نے کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہ ہو. فرمایا سال کے مہینے 12, یعقوب کے بیٹے 12, عبد المطلب کے بیٹے 12, ہمارے امام 12. ہمارے گھر کا تو بچہ بچہ جانتا ہے 12 کیا ہوتا ہے. ہمارے گھر کا تو بچہ بچہ جانتا ہے 12 کیا ہوتا ہے. مولا علی نے فرمایا اب میں ایک سوال وہ پوچھنے لگا, وہ بتاؤ جن کی ماں اور باپ نہ ہو. فرمایا آدم, حوا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ذبیحہ بن کے آنے والا دمبا. اس نے کہا وہ قبر بتاؤ جو اپنے مقبور کو لے کر زندہ گھومتی رہی. فرمایا اسے یونس علیہ السلام نبی کی مچھلی بولتے ہیں. اسے یونس نبی کی مچھلی بولتے ہیں. میں احباب گرامی فرمایا ایک سوال اب میں کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا بولیے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. فرمایا بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے. پادری چپ ہو گیا. جمشید بادشاہ نے کہا میں تیری تون لا دینی. انہیں اینے سوال کیتے نے انہیں متھے تے شکن نہیں آیا. ایک سوال کیتا تے گھبرا گئے. انہیں کہا نہیں میں اور گلوں چوپا. انہیں کہا کیوں. انہیں کہا میں جواب دیتا تے تینوں کلمہ پڑھنا پینا ہے. انہیں کہا علی جے شیر دے سامنے تے میں انج بھی پڑھنا ہی پینا ہے, تو جواب دے. وہ تے میں انج بھی پڑھنا ہی پینا ہے, تو جواب دے. انہیں کہا جنت دی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بادشاہ نے کہا جے کلمہ پڑھنا ہے تو ٹھیک, نہیں تے میرے دربار چو دال فے عین ہو جا میں کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. احباب گرامی القدر, کون میرے مولا کائنات عمر ابن بدھ دی پین دے 2 شیر تو اڈیاں سماعتاں دے نظر کر دیں جڑے انہیں اپنے بھائی دی لاش تے پڑے. جڑے انہیں اپنے بھائی دی لاش تے پڑے اسی پڑھنے الفضل ما شاہدت بہ العادہ, خوبی وہ ہوتی ہے جسے دشمن مانے. میں چاہتا تو خندق بیان کرتا لیکن وقت بہت بیت گیا, اب بیان ہو نہیں سکتا. جب مولا کائنات نے عمر بن عبد بدھ کو مارا تو جناب جبریل جیسے فرشتے پکارنے لگے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. پکار اٹھے کہ علی جیسا مرد کوئی نہیں, ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں. علی جیسا مرد کوئی نہیں, ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں. میرے صاحبان ذوق سلیم جناب علی بن ابی طالب اس کے مقابلے میں آئے. یہ تو عربی تھی آپ سمجھ نہیں سکے, میں پنجابی میں پڑھتا ہوں. جناب علی بن ابی طالب عمر بن عبد بدھ دے مقابلے دے اندر آئے. گونج پہ گئی عرشاں فرشاں تے کہ ولیاں دا امام آ گیا, ولیاں دا امام آ گیا, مصطفیٰ دی جان آ گیا. ولیاں دا امام آ گیا, مصطفیٰ دی جان آ گیا. ولیاں دا امام آ گیا, مصطفیٰ دی جان آ گیا. سنی ناز کیوں نہ کرے, سنیاں دا مان آ گیا. سنی ناز کیوں نہ کرے, سنیاں دا مان آ گیا. اس کی لاش کٹی پڑی ہے, اس کی بہن آئی لاش پہ آگے پوچھنے لگی میرے بھائی کا قاتل کون ہے. پکارا کہ جناب علی بن ابی طالب. جب اس نے جناب علی کا نام سنا اس نے دیکھا کہ بڑے باوقار انداز سے یہ قتل ہوا ہے. عرب والوں کا طریقہ تھا کہ جب کسی کو قتل کرتے اس کی تلوار چھین لیتے, اس کی ذرہ اتار لیتے, اس کی آنکھیں نکال دیتے, اس کے کان کاٹ لیتے, بلکہ کئی عورتوں نے تو کلیجے تک چبا رکھے ہیں. بلکہ کئیوں نے تو کلیجے تک چبا رکھے ہیں. عرب کا دستور یہ تھا, لیکن اس نے دیکھا باوقار انداز سے مارا ہے, نہ تو کسی نے میرے بھائی کی تلوار اتاری, تلوار سینے پہ رکھی ہوئی ہے, ذرہ اسی طرح چھوڑی ہوئی ہے. وہ فوراً اس نے جب دیکھا پکار اٹھی, کہنے لگی لو قاتلو امرن غیر قاتل ہی, اے عمر اگر تیرا قاتل علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو پھر کیا ہوتا. کہنے لو یبکی ہے,
آخر الابدی، پھر میں قیامت کے آخری بندے تک تیری لاش پہ روتی، لیکن آج میں تیری لاش پہ روؤں گی نہیں۔ تیرا قاتل اتنا کریم تھا، تیرا قاتل اتنا سخی تھا، تیرا قاتل اتنے بڑے دل کا بندہ تھا، تیری سب سے مہنگی ذرہ اس نے ہاتھ نہیں لگایا، تیری سب سے مہنگی ڈھال اس نے چھوا تک نہیں، تیرا سب سے مہنگا نیزہ اس نے ہاتھ نہیں لگایا، تیرا سب سے قیمتی بھالا وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اے میرے بھائی، آج مجھے پتہ نہیں چل رہا تیرا مرثیہ پڑھوں یا تیرے قاتل کا قصیدہ پڑھوں۔ اس نے کہا میں سن نہیں پا، سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ میں تیرا مرثیہ پڑھوں یا تیرے قاتل کا قصیدہ پڑھوں۔